پڑھنے کا دو معنی ہیں، ایک نماز تراویح میں پڑھے گئے قرآن کی آیتوں کا مفہوم سمجھ لینا، اور دوسرا جو سب سے اہم ہے کہ جب اگلی تراویح تک ہم مسجد پہنچیں تو ہمارا بھی اتنا پارہ مکمل ہو چکا ہو جس طرح آج ہم نے سوا پارے کی تلاوت سماعت کی۔ سورہ بقرہ کے ہم نے تقریباً جو ہے وہ 21 رکوع کی آیتوں کی الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تلاوت کی ہے۔ تو بس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب کل آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں تشریف لائیں تو سوا پارے کی تلاوت کر کے آئیے گا، تاکہ جب 27ویں شب کو ختم قرآن کا موقع آئے تو صرف امام مسجد کا نہ ہو بلکہ نمازیوں کا بھی ختم قرآن ہو چکا ہو۔ یہ یادگار رمضان کا معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی راتوں میں ہمیں قرآن کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ فاتحہ سے آغاز ہوا اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ صورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق میرے محبوب کی زندگی سے ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتوں کا نزول ہوا انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ اس کی عظمت اور شان کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ یہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جانے والی سب سے مشہور 7 آیتوں والی صورت ہے، جس کا ذکر 14ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے کو 7 مشہور آیتیں عطا فرمائیں، تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم امام مسجد کے پیچھے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا عصر کی، تو وہ نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں کسی بھی قسم کی تلاوت امام کے پیچھے نہیں کی جائے گی، ہاں تسبیحات ضرور پڑھی جائیں گی، التحیات مکمل پڑھی جائے گی۔ ہاں نماز عشاء ہے، اس کی آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جائے گی، کچھ بھی امام کے پیچھے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ گویا جب امام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ لی اور نمازیوں نے آمین کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما لی ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کے بے شمار نام ہیں، سورۃ القافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشفا، کہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی ایسا مریض جسے شفا نہ مل رہی ہو وہ 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر دم کر لے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس صورت کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اسے سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی چیز کو، یعنی یہ کتاب، یہ صورت قرآن پاک کے صفحوں کو کھولنے والی ہے۔ اور ایک فاتحہ کا معنی ہوتا ہے برکتوں کے دروازہ کھولنا، جسے ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ امام صاحب کو جب فاتحے کے لیے بلاتے ہیں تو یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ برکتوں کے دروازے کھولے جائیں۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک۔ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے جو صرف خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں نعمتیں ہی ملتی رہیں، تو فرمایا کہ تمہارا رب رحمان و رحیم ہے، نعمتیں تقسیم فرماتا ہے، اس کی کرم نوازیوں کے انبار ایسے ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا جس سے ماں کو اپنے بچے سے پیار ہو جاتا ہے، جانور آپس میں پیار کرتے ہیں۔ 99 حصے اللہ نے مومنوں کے لیے قیامت کے دن بچا کر رکھے ہوئے ہیں کہ ان 99 حصوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجرموں کی معافی اور بخشش فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو بھی کریں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ حدیث پاک میں حساب و کتاب کا ذکر اس قدر سخت آیا ہے کہ فرمایا کہ اگر بغیر سینگی بکری ہو اور ایک سینگ والی بکری ہو، سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مار دے، جانور میں تو حساب و کتاب بھی نہیں، ان کا اعمال نامے کا سلسلہ بھی نہیں،
لیکن قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مار دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوسری بکری کو سینگ دے گا، وہ اس کے مار کر اپنا بدلہ مکمل کر لے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس دن عدل کتنا ہوگا۔ جن پر شریعت کا قلم نہیں ان کے ساتھ عدل کا یہ معاملہ ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری میں کوتاہی کریں گے تو یقیناً ہمارا حشر کیا ہوگا۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت اور مدد یہ دونوں الگ الگ مفہوم ہیں، اگر ایک ہی مفہوم ہوتا تو یقیناً میرا رب اس بات کو واضح فرما دیتا کہ ہاں ایاک نعبد و نستعین، لیکن فرمایا عبادت اور مدد دونوں آپس میں الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے مدد طلب کر لے وہ عبادت نہیں بن جاتی، اور اگر کوئی بندہ عبادت کر لے وہ مدد واقع نہیں ہوتی۔ یعنی بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر رب العالمین کی رضا مقصود ہوتی ہے، جس طرح نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ویلفیئرز جتنے بھی کام کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پالیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا یا مانگنا منع ہوتا تو قرآن اس کے بارے میں کیوں ارشاد فرماتا؟ فرما دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد تو رب ہی کی ہوتی ہے، مگر مدد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا تو ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ سب کہیں آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں مانگی ہوئی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ چونکہ اس صورت کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، اس لیے اس صورت کے اندر دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں سبھی صحیح ہیں، سب کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے، صحیح صرف ایک ہو سکتا ہے اور دوسرا بندہ غلط ہو سکتا ہے۔ جو یہ کہے کہ سبھی صحیح، وہ مومن نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ جب یہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تقریباً 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں اتاری، کہ فرمایا کہ جب یہ منافق لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے سے گزرتے تو ان کی تعریفیں کرتے، اور جب اپنے گروہ میں جا کر بیٹھتے تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن فرما رہا ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تم اس طرح کر کے زمین میں فساد کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور پھر الا انہم هم المفسدون، قرآن فرماتا ہے سن لو وہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، انہیں سمجھ نہیں، شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، قالوا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینے کی گلی میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں ان کو کیسا بے وقوف بناتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ گیا اور سیدنا صدیق اکبر کی تعریفیں کرنے لگ گیا کہ آپ تو پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام لے آئے، بے شمار تعریفیں کرنے لگا، قرآن کی اور رسول اللہ کی عظمت کی باتیں کرنے لگا۔ واپسی آیا تو اپنے لوگوں کے درمیان ہنسنے لگا، دیکھا میں نے انہیں کیسا بے وقوف بنا دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر گزرے، تو پھر اس نے یہی کہا کہ میں انہیں جا کر کیسا
بے وقوف بناتا ہوں، اپنی باتوں میں انہیں کیسا بہا دیتا ہوں۔ وہ پھر گیا اور تعریفیں کرنے لگا کہ آپ وہ شخص ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو تقویت دی ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ آپ شجاع ہیں، بہادر ہیں، آپ پر جرأت اور شجاعت ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے آپ کو شیر خدا فرمایا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ قرآن نے اس کے اس گندے عمل کو واضح کر دیا اور اس کے اس گندے فعل کو واضح کر کے قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین ساتھیوں کے پاس جاتا ہے، قالوا، تو وہ ان سے کہتا ہے انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، انما نحن مستہزئون، بہرحال ہم تو صرف مذاق کرتے تھے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان کو بے وقوف بنائیں اور نعوذ باللہ من ذالک ان کے ساتھ مذاق مسخری کر لیں۔ لہذا میرے پیارو محترم بھائیوں، یہ منافق لوگ صرف رسول اللہ کے زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں یہ لوگ موجود ہیں جو ایمان والوں کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں، نفاق سے محفوظ فرمائیں، اور عدل اور انصاف والا رب العالمین ہمیں ایمان نصیب فرمائیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا کہ جب فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا مولا تو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ آج اگر ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، تو تفسیر کی کتابوں میں حدیث ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہوئے یہ بات فرماتا ہے دیکھا میرے فرشتوں، میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین میں انسان کو بنانے والا ہوں جو میری بندگی کرے گا، مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے کس طرح راضی کرے گا، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصاً میرے محبوب کی نورانیت پر سجدہ سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرمایا آدم کو سجدہ اس لیے کرو کہ ان کے سینے میں نے اپنے خاص نبی محمد الرسول اللہ کا نور کو چمکا دیا ہے۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہاں فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ملعون ابلیس نے کہ اس نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا، انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہکانے کی کوشش کی، غلطی شیطان کی تھی، اس کے باوجود بھی حضرت آدم رب کے حضور تقریباً 400 سال تک مسلسل روتے رہے، اور پھر جب دعا کی قبولیت کے لمحات آئے تو آپ نے اس طرح دعا کی یا اللہ حضرت محمد کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے، فتاب علیہ، قرآن فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت فرما دی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ پہلے پارے کے اختتامی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا، اور جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو پھر آپ نے یہ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو آج ہم نے نماز تراویح کی 14ویں رکعت کے اندر ان آیتوں کی تلاوت کی کہ اے اللہ میں نے جو یہ عمل کیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، تو تو اسے اپنے فضل سے قبول فرما لے، اس لیے کہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جاننے والا ہے۔ پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تو ہمارے لوگوں کو حج کے مناسک عطا فرما دے، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور تو ہماری توبہ قبول فرما لے، اس لیے کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، اور اس کے بعد آپ نے ایک مزید دعا کی، ایک پتھر پر کھڑے ہو کر، اور دعا یہ کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا، اے اللہ میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی ہے، اب اس تعمیر کعبہ کو قبلہ بنانے والی ذات کو دنیا میں بھیج دے
تاکہ وہ تیرے بندوں کو علم سکھائے، حکمت کی باتیں بتائے اور خوب انہیں پاک کر دے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعا مانگی، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو اپنی نشانی قرار دی اور فرمایا اس پتھر کے قریب آ کر جو عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت اور نماز کو قبول فرما لے گا۔ اور میرے رب نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی۔ ہمارے لوگ دعا مانگتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ بس دعا مانگی فوراً قبول ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، دعا اتنا عرصہ قبل مانگی اور اس دعا کی قبولیت کا ظہور تقریباً کوئی 1200 یا 1100 سال کے بعد ہوا۔ بعض فرماتے ہیں 3100 یا 3200 سال کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ اور پھر 12 ربیع الاول کی صبح اللہ نے مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں آمنہ کے گھر میں آمنہ کے لال کو پیدا فرمایا اور پھر ساری کائنات کو اجالا عطا فرما دیا۔ اور پھر میرے محبوب نے مکی زندگی اور مدنی زندگی کے اندر مکی زندگی میں یہ اعلان کیا، قرآن فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف کیوں بلند ہو رہی ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور حضرت ابراہیم کا قبلہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بقول وہ بیت المقدس تھا۔ تو اللہ کے محبوب مکی زندگی کے اندر ایسے رخ سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے اور خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ جہاں موجود ہے اس کے چاروں سمت صفیں بنتی ہیں۔ جس طرح ہمارا رخ تو یہاں پر جاتا ہے، خانہ کعبہ اگر بیچ میں ہے تو چاروں سمت گول صفیں بنتی ہیں۔ تو اگر بیت المقدس کا رخ یوں ہے تو میرے محبوب اس انداز میں نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ لیکن یہودی تانے دیا کرتے تھے، میرے محبوب کو یہ بات پسند نہ آئی تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عبادت کے دوران بار بار اپنی آنکھوں کو بلند کیا اور میرا رب جانتا تھا کہ میرے محبوب اپنی آنکھیں بلند کیوں کر رہے ہیں۔ آج ساری کائنات مل کر رب العالمین کی رضا چاہتی ہے، لیکن قرآن نے فرمایا فولی وجہک شطر مسجد الحرام، کہ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، پیارے حبیب ہمیں معلوم ہے کہ آپ آسمان کی طرف بار بار نماز میں کیوں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، ترداہا اس میں آپ کی خوشی ہے تو ہم اس بات کو منظور کر لیتے ہیں۔ ساری کائنات رب کی رضا چاہ رہی ہے، لیکن رب میرے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کتنا پیارا اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو بس دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اطاعت رسول عطا فرمائیں اور رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے اور قرآن کو سمجھنے کا جذبہ اور توفیق نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 20 منٹ اور ابھی 5 سیکنڈ ہوئے ہیں، بس جو سیکنڈ باقی ہیں ان میں ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعائیں التجائیں قبول فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما۔ جو ہم نے نیت کی کہ اگلے جب تراویح میں ہم شامل ہوں گے تو ہم سوا پارے کی تلاوت کر کے آئیں گے، روزانہ قرآن کے درس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شامل ہوں گے، مولا ہمیں اس میں استقامت عطا فرما دے۔ مولا جو تیرے محبوب کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے جن جن نوجوانوں نے ان 24 گھنٹوں میں مولا جام شہادت نوش کیا، اے پروردگار عالم سب کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ اور جو فرانس کے یار ہیں، تیرے محبوب کے دشمن ہیں، مولا جلد انہیں تباہ و برباد فرما دے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔
مولا جو تیرے محبوب کے گستاخ فرانس میں بیٹھ کر اب تک 7 مہینوں سے تیرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، نورانی اور عرفانی چہرے کو کارٹون کی شکل دے کر تیرے محبوب کے دل کو دکھا رہے ہیں، مولا جلد انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے، ہمیں ان سے انتقام لینے والی فوج اور مجاہدین کی جماعت عطا فرما، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد